بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک سیاستدان ہیں، سابقہ سینیٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور ان کی اپنی ایک سماجی اور سیاسی حیثیت ہے، مگر ایک نسبت ان کی ایسی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو فلسفے کے، شعر کے، سیاست کے طالب علم ہیں اور چاہنے والے ہیں وہ ان کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پورے سب کانٹیننٹ میں کیا پوری دنیا میں ہی جہاں جہاں علامہ اقبال کے چاہنے والے ہیں وہ ان سے ذرا اور طرح سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید اقبال صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ السلام علیکم۔ پلیز حضور، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می جی۔ اچھا سر، علامہ کے پوتے نہیں، یہ کیون کاسٹنر زیادہ لگ رہے ہیں۔ اور ڈریسنگ سے دیکھیں کافی کاسٹلی لگ رہی ہے۔ کاسٹلی تو ہے ماشاءاللہ۔ نائس یار وہ اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے کاسٹلی نہیں ہے، وہ اپنے کام اور اپنی نسبتوں کی وجہ سے انمول ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات۔ حضور، یہ ویسے آپ کے ساتھ ہوتا تو ہوگا کہ وہ علامہ سے شروع کرتے ہوں گے لوگ ہر چیز؟ ہاں، پاکستان میں ہوں اور کچھ ایسے ملتے جلتے ماحول میں ہوں یا پاکستانیوں کے ساتھ ہوں کسی دوسرے ملک میں، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جس کو بھی بتانا ہو، یا اگر تعارف کراتے وقت یا مجھے مخاطب کرتے وقت یہ بات کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جاتی ہے۔ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ لیکن بہت سے الفاظ اس حوالے سے بھی سنے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں کہ کسی شو میں بیٹھا ہوں یا کوئی بہت زیادہ علمی ادبی شو، اور وہ میزبان جن سے میرا زیادہ اس وقت میں اتنا زیادہ پالیٹکس میں بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا اور میڈیا پہ بھی اتنی میری نہیں تھی موجودگی جتنی اب ہے، وہ مجھے نہیں جانتے تھے آج کے مقابلے میں۔ کافی آئی تھنک آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ کہ میڈیا کی وجہ سے بہت ریکگنیشن جو ہے وہ میڈیا یہ والا بھی، کنونشنل بھی اور پھر سوشل بھی۔ آپ کا سیاست میں کردار بھی تو رہا ہے نا؟ جی، وہ تو بعد میں، ہاں جی، تو وہ شروع کی بات تھی، تو انہوں نے کچھ 4-6 سوال پوچھے جن کا تعلق فقہ سے بھی تھا اور خاص طور پہ علامہ اقبال سے بھی تھا، تو میں نے اس کا جواب دیا اور جو مجھے پتا تھا، اور بریک جب ہوئی تو انہوں نے کہا میں بڑا حیران ہوں جی، آپ کا بڑا مطالعہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں کیوں ان کو اتنی حیرت ہوئی، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ انہوں نے اس طرح محسوس کیا، تو کبھی کبھی لوگوں کو سرپرائز ہوتا ہے۔ آپ نے کہا نا کیسا لگتا ہے، تو میں نے کہا جی مجھ کو، اور ایسے موقعوں پہ پھر جب آن ایئر واپس آئے، میں اس کا حوالہ اس لیے دینا چاہ رہا تھا، تو میں نے الفاظ بھی اس طرح کے سننے کو ملتے ہیں کہ جی ابھی وقفے سے پہلے انہوں نے فلاں باتیں کی، بڑی میرے بھی علم میں اضافہ ہوا اور بڑا اچھا ہے، ان کا تو فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ تو یہ فرض بھی، آپ نے کہا نا کیسا لگتا ہے، فرض بھی لگتا ہے کہ جی ان کی تعلیمات اور ان کی حیات کو، علامہ کی کو پروموٹ کرنا ہے، قرض بھی ہے جی کو ایک چکانا ہے کسی طریقے سے کہ جی وہ ایک جس سے کہتے ہیں نا انڈیٹڈنس، اس کو بھی اس پہ پورا اترنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اعزاز، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے سوال یہ اس لیے پوچھا تھا کہ آپ بہت ہی قابل آدمی ہیں اپنی ذات میں، آپ ایڈوکیٹ ہیں، پھر سیاست آپ نے کی، اور پھر لازم بات ہے کہ اس سے قطع نظر کہ آپ اس گھرانے میں ہیں، بٹ ادروائز بھی ایک طالب علم کی ایسے سے جیسے ہم نے پڑھا ایسی آپ نے بھی علامہ کو بھی پڑھا، فلسفہ بھی، سماج بھی، سیاست بھی، ساری چیزیں جو میں جاننا ہی چاہتا تھا کہ عموماً اس قسم کی صورتحال میں، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں نسبت ہی سب سے افضل ہو جاتی ہے، وہاں بعض اوقات اس کے جواب میں لوگ یا بچے
یا نسلیں جو ہیں وہ ریبیلیس ہو جاتی ہیں. میں نے جو تھوڑا بہت اس بارے میں پڑھا ہے نا, عموماً جی تمام جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے. یہ دیکھنا جی, یہ بائی دا وے یہ ایک پورا, میں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, میں نے اس پہ کوئی تحقیق تو نہیں کی, اس کی نفسیات پر یا اس قسم کی وہ اس کی معاشرتی جو وہ ہیں پہلو. میں ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا. جنرل مشرف کے زمانے میں کافی انڈیا پاکستان میں وہ ایکسچینج ہو رہا تھا, یہاں شوز ہو رہے تھے, فلمیں لانچ ہو رہی تھیں, ان کی بھی اور ہماری بھی وہاں, اور یہاں پہ فنکار ادھر سے ادھر سے ادھر. تو اس موقع ایک دو موقعوں پہ مجھے ملے جو کافی معروف انڈین فلم پروڈیوسر ہیں, مہیش بھٹ. اب مہیش بھٹ صاحب اس ساری چیز, ایک تو عثمان پیرزادہ صاحب ان کے میزبان تھے, وہ کسی اس پہ آئے تھے فیسٹیول پہ, تو انہوں نے خاص میرے والد کو فون کیا, یہ اب 20 سال تقریباً پرانی بات ہے, کہ جی وہ بھٹ صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا یا سم تھنگ, بعد میں پتہ یہ لگا, اور وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے چائے پہ بلا لیا, میں بھی وہاں تھا. تو بھٹ صاحب محض میرے والد کو اس لیے ملنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ علامہ اقبال کے نام سے واقف تھے, لیکن چونکہ وہ انڈیا میں رہتے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے ان کی اولاد کون ہے, کیا کرتی ہے. پاکستان میں تو میرے والد ویل نون تھے ادروائز. تو انہوں نے یہی ان کی پوری ایک لگ رہا تھا مجھے اسٹڈی ہے جب وہ پہلی ملاقات ہوئی, کہ جی ایک عظیم شخصیت یا ایک ویل نون پرسنالٹی کے آگے اولاد جو ہے وہ کس طرح کی نکلتی ہے اور ان کے کیا ترجیحات ہوتی ہیں. تو وہ پھر ایک ملاقات ہوئی, اس سے کچھ ایک آدھ سال بعد دوبارہ وہ یہاں آئے ہوئے تھے, کوئی ایک فلم پریمیئر تھا, اس پہ ایک ڈنر تھا, اور میرے والد نہیں تھے, میں اور میری بیگم ان سے ملے. ہم نے ان کو یاد کرایا کہ جی آپ ہمارے گھر آئے. اوہ یس یس آف کورس. تو والد کا انہوں نے حال چال پوچھا, اور میں نے کہا جی انہوں نے ایک لکھی ہے خود نوشت سوانح حیات, آٹو بایوگرافی. اب ان کا اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا جی آئی مسٹ گیٹ دیٹ. اور وہ بات ہوئی, شام کا وقت تھا, ہم گھر چلے گئے. اب اگلے دن انہوں نے میاں یوسف صلاح الدین سے کہیں نمبر لے کے پورا پیچھا کیا کہ جی میں نے وہ کتاب لینی ہے. اور انہوں نے پھر مجھے فون پہ, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی وہ آپ کے ہوٹل میں نے بھجوا دی ہے, وہ کیونکہ واپس بامبے جا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا اس سارے اس گفتگو میں اس سارے جو پروسیس تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی یہی ایک سبجیکٹ ہے, کیونکہ میں ان کی میرے خیال ان کے والد جو تھے وہ ایک کشمیری پنڈت تھے, اور ان کی والدہ مسلمان تھی. جی جی. تو وہ گرو اپ کیے تھے ایز, روزے بھی رکھتے تھے اور ان کے بھی تہوار مناتے تھے, اور وہ سب کچھ بھی. اس سبجیکٹ پہ انہوں نے فلم بھی بنائی, ایک زخم. مجھے انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بتایا. انہوں نے کہا کہ جی میں یہ آپ کی کیا ہیریٹیج ہوتی ہے, آپ کس طرح کس کی اولاد ہوتے ہیں, اور کس طرح آپ کی پرورش ہوتی ہے, اور اس کے لیے اس پہ بڑا, اور اس کی وجہ سے کس نوعیت کا پریشر ہوتا ہے, کس نوعیت کا پریشر ہوتا ہے. اور انہوں نے خاص یہ زخم کا حوالہ بھی دیا, اور پھر اپنے بچوں کا بھی بتایا کہ جی کیونکہ میں اپنا اتنا نام میں نے کما لیا ہے ایز ان فلم انڈسٹری, اور میرے بچے بھی اسی فیلڈ میں آئے ہیں. ان کی آئی تھنک بیٹیاں ہی ہیں, دو بھی شاید آئی, وہ اس میں عالیہ بھٹ ان کی بیٹی, دونوں آرٹسٹ ہیں نا, دونوں بھٹ. ہاں جی, تو وہ دونوں, ہاں جی, تو وہ ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. وہ سارا تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے. جی پورا سبجیکٹ. اسی لیے تو میں نے آپ سے جاننا چاہتا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. اچھا, تو سر آپ کو مہیش بھٹ نے کوئی فلم آفر نہیں کی؟ ماشاء اللہ اتنے اسمارٹ آدمی ہیں آپ. ابھی تک تو نہیں کی, لیکن اگر یہ پروگرام دیکھ لیں اور آپ کی وہ تشبیہ کیون کاسٹنر والی ان کو پتہ لگے تو شاید کوئی اس کا موقع آ جائے. تو کیا جواب دیں گے کہ یار کسی ایک چیز میں عزت کما لی ہے اگر, تو ضروری ہے کہ ادھر جا کے جس کے بارے میں کوئی الف بے نہیں آتی وہاں اپنا خراب کر لو سارا کچھ. تو جواب ہے, میں پولائٹلی میں کہوں گا جی آئی ایم ویری گریٹفل, لیکن میری یہ فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, فوری طور پہ مڑ کے دیکھیں تو بچپن کی سب سے زیادہ پہلی بات کیا یاد آتی ہے آپ کو ولید اقبال صاحب؟ بچپن کی پہلی بات مجھے ایکچولی جو یاد ہے وہ 1970 کی جنگ ہے جی. پہلی یادوں میں سے ایک ہے, اور بلیک آؤٹس کا ہونا, سائرنز کا بجنا, فائٹر جیٹس آ رہے ہیں, بامبنگ کر رہے ہیں, اور ہم وہ علاقے میں جو اب اقبال میوزیم بن گیا ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب, پہلے میو روڈ تھا, پھر علامہ اقبال روڈ اس کا نام ابھی بھی ہے, تو وہاں پہ رہتے تھے. تو وہ ارد گرد سارا علاقہ, ایک تو ریلوے اسٹیشن پاس تھا, ان کے ورک شاپس اور ان کے کوئی شیڈز, اور وہ جہاں پہ انجنز اور وہ ان کے کیریجز کی وہ ہوتی ہے, یہ ریلوے کے حوالے سے کیریجز کے اور انجنز کے اور اس طرح کے شیڈز اور ڈیپو اور وہ سارے آس پاس ہی تھے. رات کو نیند سے اٹھ کے جانا باغ میں, ٹرنچ کے اندر, خندق کے اندر محفوظ رہنے کے لیے, اور پھر دن کے بالکل عین دوپہر میں مجھے یاد ہے فائٹر جیٹس کا آنا, بہت لو فلائی کر رہے تھے, یہاں تک کہ ان کے ہیلمٹس نظر آ رہی تھی. اچھا, اور وہ آئے اور ہم مولوی صاحب سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے, اور وہ جا کے انہوں نے بالکل ہمارے قریب کوئی وہی ریلوے ورک شاپ تھا یا وہ شیڈ تھا, ادھر بامبنگ کی.
اور ظاہر ہے اور سائرن بجا اور اس کے ساتھ ہی آ گئے وہ, کیونکہ اتنی مہلت ہی نہیں تھی. تو ہمیں یاد ہے ہم سمیت ہم مولوی صاحب کے ہم اپنا, کیونکہ ہمیں یہی ٹریننگ تھی, ہم میز پہ بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے, ہم نیچے اس کے جو ہے وہ, اور یقیناً جسٹس صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھی ہوں گے, جاوید اقبال صاحب, وہ کسی دوسرے کمرے میں تھے. انہوں نے آ کے بعد میں دیکھا جب وہ ساری بامبنگ ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہم مولوی صاحب اور 2 بچے جو ہیں وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے ہیں ابھی بھی. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے شیئر کی ولید بھائی. اور کیا ایج تھی اس وقت آپ کی؟ میری ایج اس وقت تقریباً 3 سال تھی. تقریباً 3 سال. جی جی. اب میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ سوری 1971 کی جنگ تھی تو 4 سال میں. ٹھیک ہے, تو مطلب بہت ہی کم سن جسے کہتے ہیں نا. جی جی. تو اب دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہیں بہت, کئی دہائیوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو مکمل طور پہ محفوظ رکھے, پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھے. کیا اثرات ہوتے ہیں ایک بچے پر 3-4 سال کے, اور کتنی دیر تک وہ اثرات رہتے ہیں, وہ اگر آپ شیئر کر سکیں؟ نہیں, ایک تو چونکہ وہ تھوڑا سا ایک اس طرح کا تجربہ نہیں تھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے کوئی خون خرابہ دیکھ رہے ہیں, وہ ذرا دور سے ہوتا ہے تو تھوڑا سا ریموٹ تھا کہ آپ کو ایک دور سے جہاز آنوں کے سنائی دے رہا ہے. اور اس کے کمپیئر اگر میں کروں تو مجھے آج سے یہی کوئی 20-22 سال 18 یا 20 سال پہلے کی بات ہے کہ میں کراچی میں ایک اپنی بزنس میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا اور ہوٹل میں تھا, اور وہ بڑی میٹنگ ادھر ہی ہوٹل کے ایک بینکویٹ روم میں ہونی تھی. تو ہم صبح تیاری کر رہے تھے اس میٹنگ کی اور کوئی 9 بجے تھے. فرینچ والا جو تھا؟ نہیں, فرینچ والا نہیں تھا جی, بٹ وہی ہوٹل وہی تھا. ہوٹل وہی تھا. یہ ایک امریکن کوئی افسر جا رہے تھے, ان کو ایک سوسائڈ بام, کار بام نے آ کے, اور اس کی اتنی اونچی بلاسٹ ہوئی, ہوٹل کے شیشے بھی ٹوٹے اور ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کا میرے پہ زیادہ وہ ایک گہرا اثر ہے اس اتنی بڑی بلاسٹ کا, اور اس طرح سے اس کے نتیجے میں. اور اس کے بعد ایک چھوٹی بلاسٹ اور ہوئی جب وہ گاڑی کا فیول ٹینک کو وہ ہے برن ہوا جو ہوا. تو میں نے کہا نا کہ اس میں تھوڑا, کیونکہ وہ ریموٹ تھا اور ظاہر ہے خوف زدہ ہونے کا شاید مجھے وہ ایلیمنٹ یاد ہو, لیکن اس کا ایسا نقش نہیں. لیکن دیکھیں ابھی بھی یاد ہے آپ نے کچھ نا کون سی اور بہت سی چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن فوراً میں نے آپ سے کہا پہلی بات آپ خوشگوار چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن وہ 71 وار کی زیادہ مجھے جو ہے ویوڈ جو ہے اس کی ریکلیکشن ہے. جی جی. ہمیں بریک پہ جانا ہے, مگر اس سے پہلے کوئی شعر اگر آپ بتائیں, پہلے شاعر کا نام بتائیں پھر آپ کو شعر سنائیں گے جو آپ کا دل. اچھا جی, جو آپ کا دل چاہے. چلے جی, آپ فیض کا میرے خیال قطعی ہے, رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی, واہ واہ واہ, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. ویسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جاتا ہے, یہ بس شاعر کہتے ہیں. نہیں جی, شاعری کہتے ہیں ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, جس طرح غالب نے کہا, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. کیا کہنے, کیا, اور ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, واہ واہ واہ, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اس میں ایک شعر اور بڑا کمال کا ہے, ہاں آپ کو بہت لطف آئے گا اس کا. دیکھیے پاتے ہیں اس شاخ بتوں سے کیا فیض, ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. آپ کو لگ رہا ہے سال اچھا ہے؟ اب ختم ہونے والا ہے یہ سال, اگلے سال میں, اگلے سال نہیں. اسٹے ود اس, اسٹے ود اس. اللہ کرے پاکستان کے لیے یہ باقی ماندہ سال بھی اور آنے والے سال بھی بہت اچھے ہوں. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاستدان ایڈوکیٹ محترم ولید اقبال صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ایڈوکیٹ محترم ولید اقبال صاحب, اور ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان. تو ذرا بڑھتے ہیں صندوق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ میرے کچھ سامان سے آپ کو کیا کیا یاد آتا ہے. جی رضا. ارے واہ, بڑی یونیک چیز آپ نے اٹھائی ہے. جی, ایک تو علامہ کا معروف مصرع ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف. کیا کہنے. تو ایک تو چلیں اس مصرعے کی طرف, سبحان اللہ, سرمے کا وہ دیکھ سبحان اللہ. اور دوسرا مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے اس لیے کیونکہ اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں, یہ آئی فون اور یہ آئی پیڈ اور یہ ٹیبلٹس اور جو کچھ بھی ہے. تو ہم تو بس باغ میں بچوں کے کوارٹروں میں اس کو کھیلتے تھے ہر طرح,
تو میرا بہت سا بچپن جو ہے وہ ایکچولی سرونٹس کوارٹرز میں گزرا ہوا، اور وہاں پہ جو بہت سی ہماری بچے ہوتے تھے، میڈ ہوتی تھیں، اور بچے تو ان کے ہوتے تھے جو ہمارے گھر کے سب اکٹھے کھیلتے تھے، گھر کے سٹاف تھے، ان کی جو یا ہمارے گھر کی جو اپنی سٹاف میں خواتین تھیں وہ، یا جو دوسرے لوگ تھے ان کی بیگمات، وہ جو وہاں پہ رہتے تھے، وہ ان کے وہاں مجھے ہمیشہ یہ نظر آتا تھا، یہ اس طرح کا سرمے دانی کہتے تھے، سرمے دانی. اور پھر ہم بچپن میں کیونکہ بھاگ دوڑ رہے ہوتے تھے، خواتین اپنا بناؤ سگار بھی کر رہی ہوتی تھی، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ نکال کے سرما اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی آنکھوں پہ بلکہ وہاں پہ ہر عمر کے بچے ہوتے تھے، کچھ بالکل ہی وہ کیا لفظ ہوتا ہے نوزائیدہ، یعنی کہ انفنٹ، بالکل وہ 2-3 ماہ کے، اور ان کو بچوں کو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو سرما ضرور لگاتے تھے کہ اس سے نظر دور ہو. جی نظر. تو یہ اس سے مجھے یہ یاد آتی ہے بچپن کی یاد. سوال کی جی رضا. دیکھتے ہیں جی جادوئی صندوق سے اب کیا نکلتا ہے، اور مصرے کے ساتھ آئے گا مجھے لگ گیا. یہ اس پہ یہ ایکچولی الٹا پڑا ہوا تھا، میں نے تو اس کو یوں نکالا. ارے ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہے DVD، لیکن میں اس کو CD ہی گردانوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ CD جو ہے اس سے مجھے اپنی جو یونیورسٹی میں 18 سال کی عمر میں امریکہ پڑھنے چلا گیا تھا، تو یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں وہاں 3 سال امریکہ میں پڑھنے گیا. اور لا پڑھ رہے تھے نا؟ نہیں، میں نے پہلی ڈگری تو اکنامکس میں کی تھی. تو وہ 4 سال کی ڈگری تھی، میں نے 3 سال میں مکمل کر لی. ان 3 سالوں میں یہ جو CD جو ہے یہ منظر عام تھا. DVD ذرا اس سے 8-10 سال بعد کی بات ہے. اس وقت CD تھے صرف آڈیو کے، اور CDs کا آنا. اور میرے ایک قریبی دوست تھے جو عمر میں کچھ بڑے تھے ہم سے 8-10 سال، تو وہ ذرا تعلیم کے اس سے آگے نکل کے اپنے پیشے میں جسے اردو یا پنجابی میں کہیں گے کماؤ تھے. انہوں نے گریجویشن پریزنٹ مجھے دیا CD پلیئر. تو میں نے زندگی کا پہلا CD اپنی گریجویشن کے وقت اس تحفے کو استعمال میں لانے کے لیے، اور پھر اس کو پھر میں پاکستان بھی اپنے سوٹ کیس میں ڈال کے، ان دونوں میں ڈیوٹیز بھی لگتی تھی کسی وجہ سے، میں اس کو جو بھی تھا یا وہ پرسنل بلانگنگز کے اس میں ایگزیمپشن میں لے آیا. بالکل نئی چیز تھی پاکستان کے لیے. اس وقت ہم دکانوں پہ جاتے تھے تو ہمارا وہ جو ٹائم تھا میوزک سننے کا، اس میں زیادہ تر کیسٹ اس زمانے میں تھے، یا اس سے پہلے وہ ریکارڈز جو ہوتے تھے وائنل کے ریکارڈز، 33 RPM کے، 78 RPM کے، 44 RPM کے. تو یہ جب CD آیا تو اس سے ایکچولی اتنی صاف میوزک سننے کو ملی کمپیئرڈ ٹو وہ جو دوسرے اس سے پہلے کے مینز تھے. اس میں ڈسٹورشن بھی ہوتی تھی، تو بہت سے جو گانے ہم پہلے سنا کرتے تھے CD کے آنے کے بعد ساؤنڈ کوالٹی پتہ لگتا تھا کہ یار اس میں کیسا دیکھو بیس بجایا ہوا، اور دیکھو ڈرمز کا جس کا اتنا پتہ ہی نہیں لگتا. دس ڈرمر از آل اوور دی پلیس، کیا ڈرم بجا رہا ہے یار، ادھر بھی ڈر 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 ادھر بھی ڈر ڈر. یہ اس کی کلیئرٹی جو تھی CD کی، ایک انسٹرومنٹ بولتا تھا. تو وہ ایک تو وہ دور یاد آ جاتا ہے اس 21-22 سال کی عمر کا کہ جی نئے گریجویٹ آ کے نکلے ہیں، پہلی کسی بینک میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں آ کے لاہور میں جو ہے وہ اپنا شروع کیا جاب کر کے یا سروس کر کے یا وٹ ایور. اور ساتھ اس کے علاوہ وہ جو اس دور کے جو مشہور گانے، اور اس سے پہلے والوں کا اتنی کلیئرٹی سے آنا، اور پھر نئے والوں کا پہلی دفعہ CD کا آنا. اور پھر یہاں CDs ابھی نہیں آئے تھے تو امریکہ کسی کو فون کر دیا کہ یار 2-4 اور لے آؤ. 10-12 کی کلیکشن لے کے آئے تھے، اور یہ کافی مہنگے ہوتے تھے اس زمانے میں شروع میں. تو یہ اس 1200 تک کی تھی اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اور اس وقت 1200 آج کے میرے خیال وہی میرا خیال 50,000 یا 50,000 تو نہیں، اس وقت کے 1200 آج کے کوئی یہی 15,000 روپے یا 18,000 روپے کی طرح ہوں گے. مصرا یاد نہیں آیا ایسے دیکھ کے آپ؟ مصرا تو کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ اس کا ایک بڑا ایک کوانٹم لیپ تھا اس وقت کے، وہ ریکارڈز اور کیسٹ پلیئرز کے بعد یہ آنا. اور پھر اس کے بعد ہم اور آگے نکل گئے ہیں. آپ جس طرح دیکھیں اب میوزک کیا ہے، وہ آپ کے وہ سب ہینڈ ہیلڈ میں. تو ولی صاحب حیرانی بھی حیران ہو جاتی ہے، اتنی ریپڈ. اور حیرت اسی لیے تو ہے نا، دنیا کہاں سے، یہ اس کا ایک مرحلہ تھا، اور اس کے آگے کے مراحل بھی آپ کے سامنے ہیں. اور علامہ کی تو فور سائٹڈنس اتنی کمال تھی. آپ ذرا دیکھیے نا کہ کوئی تصور کر سکتا تھا. ایک تو یہ جسے ابھی ہم بات کریں جس مصرے کی، پھر جیسے وہ ہے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. بالکل جی. یعنی کہ 30 میں آپ دیکھیں اب سے
70-80 ہاں یہ تو 1936 میں لکھا تھا 36 میں بال جبریل میں. بال جبریل میں جی. مشرق آپ سے اندازہ کیجئے کیا قوت متخیلہ ہے, کیا فور سائٹڈنس ہے, کیا دوربینی ہے, کیا نظر ہے مستقبل. جی اب بالکل اور بھی مثالیں اس کی ہیں. مثال مطلب یہ کہ وہ انہوں نے تو فلسفہ پڑھا تھا, جی جی, انہوں نے قانون پڑھا تھا, اور انہوں نے ادب پڑھا تھا. جی ہاں, سائنس کو انہوں نے ویسے ایز اے ہابی ہاں جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور آپ ان کے کلام میں مثلاً دیکھیں, بہت سے لوگ, ایک ان کا شعر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر انرجی ٹھیک ہے کے حوالے سے, اور ایٹامک جو ان کے اس وقت تجربے تو ہو رہے تھے, لیکن وہ کچھ ان کی انتقال سے کوئی میرے خیال 6-7 بال پہلی دفعہ یہ سپلٹنگ آف دی ایٹم اور اس کا منظر عام پہ زیادہ آیا, اور پھر اس کو استعمال بھی کیا امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں. تو وہ ان کا شعر ہے, طلوع اسلام میں سے ہے, طویل نظم جو ہے, کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی, حقیقت ایک ہے ہر شے کی, خاکی ہو یا نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے. کیا ایٹامک وہ جو نیوکلیئر وہ جو ہے سپلٹنگ آف دی ایٹم, لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے. اب دیکھیں نا, ذرے کا دل چیرنے کا کانسیپٹ ہی وہی نیوکلیئر انرجی کی بات کر رہے ہیں. اور ان کی فارسی کی بھی کچھ اشعار ہیں جو کہ کیونکہ ایگزیکٹ ذرے کا ہی جگر چیرا گیا ہے نا. جی بالکل وہی نیوکلیئر. اور وہ دیکھیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. بالکل اس زمانے میں تو جو یونیورس کے حوالے سے ساری چیزیں آئی ہیں, وہ تو جو کائنات پھیلتی جا رہی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ علامہ سائنس کے بارے میں بھی کتنا ان کی توجہ تھی, اور کس طرح سے جو انہوں نے ترتیب دی اپنے اس مثنوی کو اور جاوید نامہ کو, کہ ان مراحل سے وہ ایسے اسی ترتیب سے گزرتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت کے سائنس میں اور ایسٹرونومی میں یہ جانا جاتا تھا کہ سب سے قریب چاند ہے, اس کے بعد مرکری ہے, اس کے بعد وینس ہے, یا جوپیٹر ہے, مارز ہے. انہوں نے بالکل اسی ترتیب سے, اور یہ جو ان کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے, یہ سائنس کی حد تک ہی نہیں, یہ ان کی پوری پوئٹری میں جو ہے کمال اس کا پایا جاتا ہے. ایسے وہ لازمت ہے, اس قدر باریک بین تھے تو اقبال تھے نا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. واٹ اے کنورسیشن وی آر ہیونگ ود ولید اقبال صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ردا کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہ رہی ہے. سر پرانیاں تاریخی فلماں دے وچ نا ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰਕਤ ਕਰੋ. السلام علیکم. ولی صاحب, آپ کے گھر میں آپ کے والد بھی جسٹس تھے, آپ کی والدہ بھی جسٹس تھی, آپ کے گھر میں فائنل فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اس کا تو بڑا آسان جواب ہے جی. میرے گھر میں بالکل جی والدہ بھی جسٹس تھیں اور والد بھی جسٹس تھے, لیکن فیصلہ والدہ کا ہی چلتا ہے. بالکل تو چیف جسٹس وہ ہوئی نا. جی بالکل. جی ولید اقبال صاحب, آپ شاعر مشرق کے پوتے ہیں. دونوں آپ کے جو پیرنٹس ہیں, والد اور والدہ, وہ ججز ہیں. تو آپ کی طبیعت میں شاعری ہے یا پھر فیصلہ سنانے کی عادت, اور وہ بھی فیصلہ سنانے کے بعد کیا آپ قلم توڑ دیتے ہیں؟ جناب یہ کوکب صاحب ہیں, شاعر ہیں بہت اچھے اور آرٹسٹ بھی ہیں. اگر یہ دو معاملات میں چننا ہو, جس طرح قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو سلطنت چاہیے یا اقبال, خود انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ سلطنت چاہیے یا اقبال, تو میں اقبال, یا ایک کلام اقبال, تو میں اقبال کے حق میں جاؤں گا. تو یہاں اگر سوال ہے کہ فیصلہ کرنے کا جو ہے عادت ہے یا شاعری کی طرف رجحان ہے, شاعری کی اس حد تک کہ اس کا مطالعہ کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو یاد رکھنا, تو ہاں جی میں نے قانون ضرور پڑھا ہے, اور قانون پڑھایا بھی ہے بہت سال, اور پریکٹس بھی کیا ہے, لیکن میں فیصلہ کرنے والے اس سائیڈ پہ نہیں گیا. دانستہ طور پہ ہی سمجھ لیں, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کی ایک ڈسپلن ہوتی ہے, اس سے آزاد رہوں, جو کہ وہ سیاست اس سے زیادہ آزادی دیتی ہے. لیکن ان دونوں کی, جس طرح قائد نے کہا سلطنت اور اقبال کا کلام, تو اس حوالے سے
شاعری اور شاعری کی طرف جائیں گے. شاعری اور ادب بنسبت کے کوئی فیصلہ کرنا اور پھر قلم توڑ دینا. جی میں قلم توڑنے والوں میں تو نہیں ہوں, میں تو بلکہ بہت انسپائرڈ ہوں مرزا غالب کے اس مصرعے سے جو جس میں وہ فرماتے ہیں کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش, تو وہ تو قلم جاری و ساری رہتا ہے اور سراہٹ اس کی جو سریر خامہ ہے وہ شاعری وہ اس کیلیبر کی شاعری, یہ نہیں کہ ایسے ہی وہ جو ایسے واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے. بھائی شاعری بھی نہیں, اگر پسند کرنی ہے نا پھر پسند کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ٹھیک, تو پھر آپ دیکھیں مرزا غالب سے بڑا شاعر اردو زبان میں کیا کیا, مطلب یہ ان کا جو مقام ہے, اور آف کورس ڈاکٹر اقبال کا بھی اور دیگر. ارے علامہ جو تھے, علامہ جب گئے غالب کی قبر پہ تو بہت گریہ کیا انہوں نے, بہت روئے وہاں ان کو یاد کر. جی وہ ایکچولی بلکہ وہ یہ 1905 میں ان کا جانا ہوا تھا, جو کم از کم میں نے جب پڑھا ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی گئے ہوں, لیکن 1905 میں جب وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے یورپ, تو وہ بحری سفر تھا ان کا, تو انہوں نے لاہور سے ٹرین لی دلی کی, تو دلی میں ایک رات یا 1-2 دن قیام کیا, اور اس کے بعد آگے گئے بامبے. ان دنوں میں ممبئی کو بامبے کہتے تھے. بامبے سے انہوں نے بحری سفر اپنا شروع کیا, جو عدن کے خلیج سے بھی گزرا, انہوں نے عرب کا جزیرہ نما بھی دیکھا, اور پھر اس کے بعد وہ انگلستان پہنچے. تو اس سفر کا ایک دو خطوط میں ذکر میں نے پڑھا ہوا ہے, اور وہ ایکچولی گئے دلی تو پہلے تو وہاں پہ جاتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ, وہاں ان کی نظم بھی جو انہوں نے لکھی اور وہ نصب ہے وہاں, کیونکہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا, تو ان کے جو آگے کی جنریشنز ہیں انہوں نے مجھے دکھایا بھی, ڈاکٹر اقبال کے وہاں, علامہ اقبال کے جانے کا ذکر بھی کیا اور نظم کا بھی, اور پھر دکھایا ہم نے یہاں اس کو, وہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. اسی ان کے جو نظام الدین اولیاء کے جو مزار اور اس کے ارد گرد میں کچھ اور قبرستان ہے, تو ایک کونے میں قبرستان ہے جس میں مرزا غالب دفن ہے. تو وہ علامہ اور علامہ حضرت نظام الدین اولیاء کو ان کے ایک اور نام ہے جو مخاطب کرتے ہیں اس سے, محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ. تو محبوب الہی کے ہاں حاضری کی بات کرتے ہیں, اور پھر غالب کے وہاں جانے کی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کسی شاعر کے لیے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح مقامات مقدسہ پہ جانا ہوتا ہے. اور انہوں نے پھر بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا وہاں پہ آیا, اس کا نام بھی انہوں نے یاد کیا ہوا تھا, خط میں لکھا کہ فلاں نام کا لڑکا, اس نے غالب کے اس غزل کو کسی غزل کا حوالہ دیا جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہوئی ہے, کہ وہ جب اتنی خوش الہان طریقے سے اس نے وہاں پڑھی, کیونکہ ہم جب وہاں موجود تھے فاتحہ ادا کرنے کے لیے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ سب کی آنکھیں نم تھیں, سب کی آنکھیں نم تھیں. اور پھر بڑی تاریخی نظم بھی کہی اقبال. جی بالکل جی. اور مجھے وہ اتفاق ہوا ایک موقع پہ, ایک ڈنر پہ, جو کہ میرے کزن میاں یوسف صلاح الدین نے اپنے اس میں کیا ہوا تھا حویلی میں, وہاں انڈیا سے نصیر الدین شاہ آئے. جی تو انہیں کچھ لوگوں نے, اور وہاں اور بھی کچھ پرفارمنسز ہو رہی تھیں جو کہ ریکارڈ ہو رہی تھیں. تو یہ بھی اگین وہی زمانہ تھا جب بھٹ صاحب آتے جاتے تھے, جب جنرل میں بھی اتفاق سے تقریب میں موجود. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ ہمیں یہاں پہ اسٹیج پہ آئے اور پڑھیں. تو انہوں نے کہا جی میں جہاں آیا ہوا ہوں, جن کے نواسے کے گھر آیا ہوا ہوں, اور جو میری پھر پسند ہے, دونوں چیزوں کو میں کلام اقبال پڑھوں گا اور وہ نظم پڑھوں گا جو انہوں نے مرزا غالب میں لکھی. تو انہوں نے پھر وہ نصیر الدین شاہ صاحب نے تحت اللفظ میں پڑھ کے سنائی. واہ, اور کیا تاریخی نظم ہے جو غالب پر اقبال کی نا. بالکل. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا, ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. کمال نظم ہے, اور آپ دیکھیے کہ بڑا آدمی کیسے بڑے آدمی کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے, یہ بھی سیکھنا چاہیے. جی میرا ولید اقبال صاحب سے سوال ہے کہ وہ جب رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں وہ غالب کو زیادہ پڑھتے ہیں, میر کو, یا علامہ کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ میرا جو چناؤ ہوگا اور میری پسند جو ہوگی وہ تو مرزا غالب کی شاعری. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میر تقی میر کی شاعری بھی پڑھی ہوئی ہے, اور ان کا بھی غالب خود کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو لیکن میر کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے غم کا رونا رویا. غالب کا اس کے سے کنٹراسٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غم کو غم کائنات بنا کر پیش کیا. درست بات. اور اسی لیے جو کوئی میرے نزدیک جو کوئی غالب کی شاعری پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے دل کی باتیں, اسی لیے وہ ہماگیر شاعری جو ہے نا, رومانٹک پوئٹری اور ہماگیر. تو ڈیفینیٹلی مرزا غالب سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئی, اور نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی ہیں,
تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی. کیا کیا یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بز مارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئی. کیا کہنے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے ولید اقبال صاحب سے. کوئی حیرانی کی بات نہیں. ایک پڑھے لکھے ایڈوکیٹ اور سیاستدان سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر علامہ کے پوتے ہوں تو پھر ہے نا. یہ میں نے محبت میں کہا ہے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں ولید اقبال صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. محترم ولید اقبال صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ کوئی ریگریٹ تو مجھے مجھے یقین ہے کہ اگر ہم تفصیلی گفتگو کرنے بیٹھیں تو بہت سی میرے ذہن میں باتیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر فوری طور پہ آ رہی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ آئی تھنک ٹیچنگ کے شعبے سے ہے. مجھے بار بار اپنے دل میں خیال آتا تھا کہ جب اسکول میں تھا یہاں پہ، ہمارے ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر ہوتے تھے اور بہت وہ سخت تھے. اپنا ڈسپلن جو کلاس روم میں ہوتا ہے وہ تو چلے ہوتا ہی ہے، لیکن وہ جو پڑھا رہے تھے اس کے اندر اپنے آپ کا جو ان کا یہ مشن تھا کہ ان کا ہر اسٹوڈنٹ، اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کلاس چھوٹی ہو، تو ان کا جو محنت کرانے کا طریقہ تھا، روز کا ہوم ورک دینا، اور جس طرح کے وہ سوالات دیتے تھے. اب ہم اس زمانے میں او لیول اے لیول خاص طور پہ پاکستان میں 2 اسکولوں کے علاوہ ہوتا ہی کہیں نہیں تھا، اور ہم ٹاپ ریزلٹس ہمیشہ پروڈیوس کرتے تھے ان کے سبجیکٹ میں، کیونکہ ان کا روز کا ڈسپلن تھا، روز ہوم ورک دینا، اگلے دن پوچھنا. میرے ذہن میں ہمیشہ تھا کہ موقع ملے گا، اور میں اس پیشے کو، اور میں نے بھی 10 سال، میں نے کہا ہے نا کہ اس سے زیادہ، بٹ 10 سال مسلسل میں نے یہاں پہ لاہور میں لمز میں پڑھایا، اور میں اس بارے میں ہمیشہ کانشیس رہا کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا رخ کس طرح بدل سکتا ہے. کیا اس میں گرامی تھا ان کا؟ میرے ٹیچر کا نام بھٹی صاحب تھا، اے ڈی بھٹی کہلاتے تھے. اور ادارہ کون سا تھا؟ ایچ ایس این کالج لاہور. ایچ ایس این میں تھے آپ؟ ٹھیک. تو میں نے سمجھا کہ واپس میں پاکستان جاؤں گا، مجھے موقع ملے گا، میں ضرور ان کو ملوں گا، ان کو بتاؤں گا کہ جی مجھے کتنا فخر ہوتا ہے جب مجھے کوئی کمپلیمنٹ دیتا ہے میرے ہارڈ ورک کو، کیونکہ آپ نے مجھے اس کی بنیاد، محنت کی عادت، اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی. بہت اچھا. لیکن وہ کتھارسس والا پارٹ تو اب آتا ہے. مجھے وہ موقع نہیں ملا، اس وقت تک نہیں ملا تھا. اور یہ میں اپنی لمز کا میں نے ذکر کیا، میں پہلی اپنی جماعت کو وہاں پڑھا رہا تھا، ایم بی اے والی کلاس کو، اور میں ظاہر ہے اپنا سبجیکٹ تو پڑھاتا تھا، سائڈ پہ گفتگو بھی چلتی تھی کلاس سے، ادھر ادھر کی زندگی کے تجربے بتا دیے. میں نے یہی موضوع کہیں سے آ گیا جو آپ کے ساتھ میں نے ٹیک اپ کیا ٹیچنگ کا، اور میں نے کہا میرے ٹیچر اس طرح، اور میں نے جو اتنا سیکھا ہے، میں نے جو اتنا گین کیا ہے، مجھے جو اتنی اچیومنٹس کرنے کا موقع ملا ہے، اس کی اصل بنیاد جو ہارڈ ورک کی ٹریننگ تھی، شروعات اس کی وہاں سے ہوئی تھی. اور جس طرح کا انہوں نے ڈسپلن دیا تھا اس حوالے سے، اور میں شاید ان کو یہ کہنے ہی لگا تھا کہ جی مجھے اگر موقع ملے تو میں ابھی جا کے ان کو جا کے بتاؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کتنے خوش ہوں گے. میں یہ بات ابھی کرنے والا تھا، کسی لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا آپ بھٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی ان کا تو 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. میں نے کہا جی پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے. تو اس وقت اس بات کو مجھے اتنا اس کا دکھ اور افسوس ہوا کہ، اور اس کے بعد میں نے پھر سب کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا، میں نے کہا یار بات سنو، اگر آپ نے کبھی کسی کو داد دینی ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، انتظار مت کرو، ڈو اٹ یسٹرڈے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی کا. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اگر مجھے موقع ملا ہوتا تو میں ان کو جا کے ضرور اپنا ایک خراج تحسین پیش کرتا. بڑا مجھے افسوس ہے اس کا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک ٹیچر کا، اتنا احترام کا، اتنا پیار کا. I can see tears in your ہاں جی. اور میں آپ کو یہ بھی آپ یہ کہاں یہ بھی ناپید ہو گیا نہیں، میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، اس بات کو شاید اتنے لوگوں نے توجہ شاید نہیں دی ہوئی. میں سمجھتا ہوں، اور میں نے کیونکہ پڑھا ہے اس معاملے پہ، علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا اس میں بہت بڑا کردار ان کے 2 اساتذہ نے ادا کیا تھا، جنہوں نے بچپن میں ان کو پڑھایا، مولانا میر حسن، جنہوں نے مدرسے میں ان کا ٹیلنٹ دیکھا اور ان کے والدین کو کہا کہ اس کو مشن اسکول بھیجیں تاکہ جدید تعلیم سے آراستہ ہو. اور پھر جب
سیالکوٹ میں 12ویں جماعت کے بعد کوئی اور اس وقت نہیں تھا, ادارہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو گورنمنٹ کالج لاہور بھیجیں, اور اللہ کا شکر ہے کس طرح ایک امتحان میں وہ تو شائننگ سٹار تھے. جی جی. اور پھر پروفیسر آرنل ان کو ملے, انہوں نے کہا یورپ جائیں. ان کا پورا ویژن بدل گیا یورپ جا کے, نیشنلزم کا اور بہت سی چیزوں کا. تو اور انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا. یاد نہیں آپ کو جب وہ اپنا, میں چاہوں گا آپ خود ہی شیئر کیجئے. جی جی, جب ان کو علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جانا تھا تو گورنر نے ان کو یہاں پہ بلایا, جو انگریز گورنر جی اسی گورنر ہاؤس میں جو لاہور میں ہے, اور ان کو کہا کہ ڈاکٹر اقبال میں بادشاہ کی طرف سے یہ آپ کا نام جو ہے لسٹ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کو بادشاہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا جاتا ہے. فرمایا کہ پہلے تو آپ کیا اس کے پر آمادہ ہے, کنسنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کنسنٹ ہوگا ایک شرط پہ. وہ کیا جی کہ جی انہوں نے کہا آپ میرے استاد کو پہلے آنر کریں, اعزاز دیں, پھر میں یہ اعزاز ایکسیپٹ کروں گا. اور انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا کہ جی میرے استاد سید میر حسن. تو گورنر صاحب نے ان کا نام نہیں سنا تھا. انہوں نے کہا ڈاکٹر اقبال سید میر حسن. انگریزی میں پوچھا واٹ از ہز موسٹ فیمس ورک, کہ ان کا سب سے بڑا شاہکار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آئی ایم ہز موسٹ فیمس. تو اگر آپ اپنی ٹیچر کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو تعجب نہیں ہونا. بالکل بالکل. ولید اقبال صاحب آپ سے تو لطفی آ گیا بات کریں, ہے نا. آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کم لوگوں تک پہنچا ہے میرے خیال میں, ہے نا. I don't know جی. بہرحال وہ جو جتنے شعر آج آپ نے سنائے اتنے کبھی نہیں سنائے ہوں گے آپ نے, ہے نا. ظاہر ہے ٹی وی شو تو ٹی وی شو ہوتا ہے, وہ مشاعرہ تو نہیں ہوتا یا بیت بازی تو نہیں ہوتی. اور ٹی وی شو بھی صرف سیاسی ہوتا ہے نا, اس میں کیا کرے آدمی. جی 90% تو مجھے سیاسی یا ٹاک شوز پہ جو روزمرہ کے ہوتے ہیں جانا پڑتا ہے. لیکن آپ کو تو بڑے کبھی کبھار وہ انفوٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے. ہاں لیکن آپ کو بلا کے یعنی کہ شعر یاد آتے ہیں برمحل, تو وہ سیاسی مذاکروں میں آپ کیوں نہیں اس کا استعمال کرتے؟ یہ جو شعر و شاعری ہے اس کا ایک اور وہ ہے اینگل, اور وہ پولیٹیکل ڈسکورس جسے کہتے ہیں یا سیاسی جو ایک وہ ہے, بجائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محفلوں میں اگر ادبی محفل ہو یا آپ جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں, میں ایک شعر کہوں گا آپ اگلے کی درخواست کریں گے کہ اس کے بعد پھر جی خود بخود میں آپ کو ایک شعر بتا کے غزل کے مجھے 3 اور آتے ہیں تو وہ بھی بتا دوں. ابھی بریک میں ہم نے پوری غزل مکمل کی, وہ سب کہاں کچھ لالا ہو گل نمایاں ہو گئی. لیکن اس کے برعکس اگر میں اس دوسری قسم کی محفل میں ہوں تو میں ایک شعر کے بعد دوسرا پڑھنے شروع ہی کروں تو وہ پہلے مصرعے میں کاٹ کے اچھا یار اگلی غزل دسو. کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جس پہ گلڈ جو ہے, کانشیس جو ہے, وہ تنگ کرتا رہتا ہو, ضمیر ملامت کرتا رہتا ہو کہ یار ولید اقبال کی زندگی میں غلطی ہوئی کبھی؟ میرا مزاج اس طرح کا ہے, اور ہمارا کچھ تھوڑا سا وہ بھی ہے, جینیٹک بھی سمجھ لیں. میرے والد نے تو اس کے بارے میں لکھا ہی ہے کہ ہم بڑے اپنے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں کہ ہم بڑے ایموشنل لوگ ہیں, ہم بڑے جذباتی ہیں. بس ہمیں تو کیا بس وہ دیر ہوتی ہے کہ آنسو امڑ رہے ہوتے ہیں اور دیر ہوتی ہے کہ وہ چھلک کے باہر آ جائے. میرے شو میں جب جسٹس جاوید اقبال صاحب تشریف لائے تھے, جی گفتگو کیسے موڑ پہ چلے گی, اس وقت یہ کتاب آ چکی تھی اپنا غریباں چاک. جی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ رو پڑے اور لائیو جا رہا تھا رات میں. تو میرا خیال یہی, میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اتنے جذباتی اور ایموشنل لوگوں کے لیے پھر وہ اگر گلٹ ہونا تو پھر وہ اس پہ اسٹک ہو جانا. اور آپ کو پتہ ہے وہ کس بات پہ آپ دیدہ ہوئے تھے؟ علامہ کے اور اپنے ریلیشن شپ کو لے کے, جو بچپن میں ان کا. ہاں وہ ان کو بڑا, میں نے وہی تھا کہ ان کو بڑا کم وقت ملا اپنے والد کا سایہ, اس پہ ان کو افسوس تھا, رنج تھا, محرومی کا جو بھی آپ کہہ لیجئے, ملا جلا سا ایک تاثر تھا, ایک ان کو تھا. لیکن وہ جی, اور پھر وہ علی بخش کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی. ظاہر ہے وہ تو تھے علامہ کے اٹینڈنٹ, اور پھر علامہ کی وفات کے بعد بھی ساتھ رہے فیملی. اور آپ ان کے ساتھ آپ کے والد صاحب بہت میں خیال میں قربت رہی ان کی. جی بالکل, جی بالکل, بہت زیادہ بالکل ایسا ہی تھا, کیونکہ انہوں نے اپنا بچپن میں سارا وہی اپنے والد کو اٹینڈ کرتے ہوئے انہی کو دیکھا تھا, علی بخش جو ہے. اور ان موقعوں پر بھی مثال کے طور پہ یادگار جو میں نے جو میرے والد یاد کرتے ہیں اپنی کتاب میں بھی, کہ جب قائد اعظم علامہ اقبال کو ملنے آئے 1936 کا سال, جی وہ موقع بھی, اور اس کے بعد 1 سال بعد ذرا علامہ زیادہ علیل ہو گئے. ان کو جواہر لال نہرو, پنڈت نہرو ملنے کے لیے جب آئے, تو جب وہ جس دن آنا تھا تو انہوں نے کہا میرے والد کو, اور ان کی عمر اس وقت 12 سال یا 13 سال ہوگی, کہ آپ نے جب پنڈت جی آئے تو آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے برآمدے میں علی بخش کے ساتھ. تو وہی میرے والد ہمیشہ جو کام ہے علی بخش ساتھ کھڑے تھے. کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والد سے کہ یہ پنڈت نہرو کون ہے,
تو انہوں نے کہا, ان کو یاد تھا کیونکہ جب قائد اعظم آئے تھے گھر پہ تو میرے والد ان کی آٹوگراف لینے کے لیے کمرے میں بلائے گئے تھے. تو انہوں نے کہا, اور اس وقت قائد اعظم تو نہیں کہلاتے تھے, تو میرے والد علامہ نے جواب دیا کہ جس طرح محمد علی جناح جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, اسی طرح جواہر لال نہرو یا پنڈت نہرو جو ہیں وہ ہندوؤں کے لیڈرز ہیں. تو وہ پھر میرے والد یاد کرتے ہیں کہ وہ برآمدے میں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں گاڑی سے اترے تو کہتے ہیں میں نے کہا السلام علیکم, تو کہتے آگے جواب میں پنڈت نہرو نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا نمشکار, اور کہتے ہیں کہ میرے کمر کے گرد بازو ڈال کے اندر میرے ساتھ پھر گئے وہ. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے ابھی بات شیئر کی نا, یہ جو بات ہے کہ محمد علی جناح, انہوں نے بتایا جاوید اقبال صاحب کو کہ محمد علی جناح مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور پنڈت نہرو جو ہیں وہ ہندوؤں کے لیڈر ہیں, یہ بہت تاریخی جملہ ہے. ہاں جی. لیکن اس ملاقات میں بھی ایک اور اہم بڑی بات ہوئی تھی, وہ مزاج پرسی کرنے آئے تھے, لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے کچھ ایسی بات کی جو علامہ کو پسند نہیں آئی سیاست کے حوالے سے نا, اور وہ یہ انہوں نے کہا مبینہ طور پہ, یہ انہوں نے پنڈت نہرو نے کہا کہ جی محمد علی جناح کو کہاں کون جانتا ہے, مسلمانوں کے اصل لیڈر تو آپ ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اس کے جواب میں وہ اتنا برہم ہوئے, جس طرح میں سنی سنائی بات ہے, کہ انہوں نے کہا یہ آپ میری مزاج پرسی کرنے آئے تھے, میں محمد علی جناح کا سپاہی ہوں, اور آپ, انہوں نے پولائٹلی ان کو کہا کہ جی آپ تشریف لے جائیں. کتنی کلیئرٹی, کیونکہ انہوں نے ایک بار جب لیڈر مان لیا ایک شخص کو, اور لکھ کے ان کو خط میں کہا کہ یو آر دا ون اینڈ دی اونلی ون ہو کین ٹیک, وہ 1937 کا خط ہے کہ آپ ہی مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو اس طوفان سے نکال سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ اس وقت, جو خاص نارتھ ویسٹ انڈیا کے. اور جی ہاں سر, ایک اور بات, لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ, ان کو مطلب سوائے ایک دو کے سب لوگ ڈاکٹر صاحب ہی کہتے تھے. علامہ کا خطاب تو بعد میں آیا, مولانا محمد علی جوہر مہمان کے طور پہ آئے تو انہوں نے, میرے والد لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے کسی کو ان کو اقبال کہہ کے پکارتے ہوئے سنا. دوسرے سر راس مسعود تھے جو کہ سر سید احمد خان کے گرینڈ سن تھے. تو کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس شخص کو کیوں چنا ہے, محمد علی جناح کو؟ سو ان کا جواب تھا انگریزی میں, بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل, نہ تو وہی بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے. دیٹ واز دی ریزن. یہ فرمائیے ولید اقبال صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. آئی تھنک انسان کی یہ ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جو جب تک آپ اس سے خود نہ گزریں آپ کو کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا غم کیا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی اپنے کسی پیرنٹ کو لوز کریں. تو میں بلا شبہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو غم یا غمگین موقع سمجھتا ہوں وہ والد محترم کی وفات تھی. یہ جی, جو انگریزی کا لفظ ہے نا irreparable loss, ٹھیک ہے, irreparable loss کو آپ اردو میں کہتے ہیں ناقابل تلافی جو غم ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے میرے نزدیک. اور ہے بھی ایسے, اس کی کوئی وہ ہو نہیں سکتی. درست کہہ رہے ہیں. اور ہیپیسٹ مومنٹ آئی ڈونٹ نو جی. چلیں وہ والد کا ذکر کیا ہے تو مجھے والدہ کے بھی یاد ہے کہ ایک ماں کی جو محبت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے, تو مجھے وہ ایک بڑا ہیپی مومنٹ یہ یاد ہے کسی وجہ سے, اور وہ بھی 3 یا 4 سال کی عمر سے, کہ بھاگ کے اپنی والدہ کا دامن پکڑنا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ جھولنا. ارے واہ. اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو انگریزی میں کہیں گے انکنڈیشنل لو, یا وہ یا کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیار کی طرح سچا جو ہوتا ہے وہ, تو وہ اس کا ایک ایگزامپل ہے. میموریبل مومنٹ, ایک میموریبل مومنٹ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جی, اور وہ سمجھ لیں اس کا تعلق روحانیت سے ہے, اور وہ ہے کوئی تقریباً آج سے 8 سال قبل میں اور میری بیگم مدعو تھے ترکی کے شہر کونیا میں. تو مولانا رومی کے مزار پہ حاضری دینا, اور ان کے مزار پیرے ہندی کا پوتا ہے جی, اور ان کے مزار کے احاطے میں علامہ اقبال کی علامتی قبر بھی بنی ہوئی ہے, جس پہ میں نے اس سے پیشتر بہت سے لوگوں کو وزٹ کرتے ہوئے سنا, دیکھا, تصویریں لوگوں نے بھیجی, اور ابھی بھی بھیجتے ہیں. تو اب میں یہ کم از کم کہہ سکتا ہوں اس کے تجربے کے بعد سے کہ جی میں بھی وہاں گیا تھا, ہماری بھی تصویر وہاں پہ ہے. بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور ولید صاحب کی موجودگی میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ 2 اشعار ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے, ناظرین کے ساتھ بھی, کہ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں,
نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں. مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. واہ واہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.